آج کا انسان اور ذہنی دباؤ۔ آج کا دور سائنس ترقی اور ٹیکنالوجی کا دور ضرور ہے، لیکن اس تیزی سے بدلتی دنیا نے انسان کو روحانی طور پر کمزور کر دیا ہے۔ جدید معاشرے میں جہاں جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہسپتال، لیبارٹریز اور ڈاکٹرز موجود ہیں، وہیں ذہنی بیماریوں، خاص طور پر ڈپریشن جیسی کیفیت کے لیے روحانی رہنمائی کی شدید ضرورت ہے۔ یہ تقریر قرآن پاک کی ان دعاؤں پر مبنی ہے جو نہ صرف دل کو سکون دیتی ہیں بلکہ انسان کو زندگی کی الجھنوں سے نکال کر رب کے قرب کی طرف لے جاتی ہیں۔ حصہ اول، ڈپریشن کیا ہے؟ تعریف۔ ڈپریشن ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جس میں انسان خود کو بے مقصد، بے چین اور مایوس محسوس کرتا ہے۔ اسے سادہ زبان میں روحانی تاریکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ علامات: بے چینی، اداسی یا تنہائی کا مسلسل احساس، نیند کی کمی یا زیادتی، بھوک کا کم یا زیادہ ہونا، زندگی سے بیزاری، خودکشی کے خیالات۔ وجوہات: ایمان کی کمزوری، دعا سے دوری، اللہ سے تعلق میں کمی، گناہوں کا بوجھ، معاشرتی دباؤ، ناکامی یا غم۔ حصہ دوم، قرآن مجید کا علاج، شفا اور سکون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ الاسراء آیت 82۔ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل شفا ہے، خصوصاً دلوں کے روگوں کے لیے۔ حصہ سوم، ڈپریشن کے لیے قرآنی دعائیں اور اذکار۔ 1۔ سورہ الانبیاء، دعا حضرت یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ الانبیاء آیت 87۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی۔ دل کے اندھیروں اور مایوسی کے لمحوں میں یہ دعا امید کا چراغ ہے۔ فائدہ: دل کو روشنی عطا کرتی ہے، مایوسی سے نکالتی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتی ہے۔ 2۔ سورۃ قلبی، سکون کی دعا، رب اشرح لی صدری۔ سورۃ آیت 25۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ ڈپریشن میں دل گھٹتا ہے، یہ دعا دل کو کھولنے اور وسعت دینے میں مدد کرتی ہے۔ 3۔ سورہ البقرہ آیت الکرسی، اللہ لا الف لام الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی دل کی بیماریوں کا قلعہ ہے، اسے روزانہ صبح و شام پڑھنا ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ 4۔ سورہ الرعد، ذکر سے سکون، اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورۃ الرعد آیت 28۔ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، نہ کہ دنیا کے مال و دولت میں۔ 5۔ سورہ الفرقان، رجوع الی اللہ کی دعا، والیذ یقول ربنا اصرفنا عذاب الجحیم۔ یہ آیات ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھاتی ہیں اور آخرت کی فکر دنیا کے غموں سے نکالتی ہے۔ حصہ چہارم، ڈپریشن میں روحانی علاج کے اقدامات۔ 1۔ باقاعدہ نماز۔ نماز اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ 5 وقت کی نماز ذہنی الجھنوں کو دور کرتی ہے۔ 2۔ صبح و شام کے اذکار۔ ان اذکار میں ڈھیر ساری دعائیں شامل ہیں جو روحانی تحفظ اور ذہنی سکون دیتی ہیں۔ 3۔ روزانہ قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت دل کا زنگ اتارتی ہے۔ 4۔ تہجد کی نماز۔ اللہ سے تنہائی میں بات کرنا، آنسو بہانا اور دل کا بوجھ ہلکا کرنا روح کو طاقت دیتا ہے۔ 5۔ دعا کے وقت اللہ کو پکارنا۔ ہر وقت، خاص طور پر فجر اور تہجد میں دعا کرنا، روحانی سکون دیتا ہے۔ حصہ پنجم، قرآن سے مثبت سوچ کی تربیت۔ 1۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سورہ الزمر۔ یہ آیت مایوسی کو ختم کرتی ہے۔ 2۔ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، فِلَئِن مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ سورۃ الشرح۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حصہ ششم، مسنون دعائیں برائے سکون قلب۔ 1۔ غم و فکر کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ یہ دعا ڈپریشن اور مایوسی کو دور کرتی ہے۔ 2۔ دل کی روشنی کے لیے دعا، اللہم اجعل فی قلبی نوراً۔ یہ دعا دل کو منور کرتی ہے۔ حصہ ہفتم، صحابہ کرام کے واقعات سے سبق۔ حضرت بے لام الف لام کی تکلیفیں، حضرت فے بے الف بے کی آزمائشیں، حضرت عمار بن یہ الف سین رے کے غم۔ ان تمام نے قرآن، دعا اور ایمان سے اپنے دل کو مضبوط رکھا۔ ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ حصہ ہشتم، جدید سائنس اور قرآن کی روشنی۔ سائنس کہتی ہے کہ مراقب، میڈیٹیشن، ڈپریشن میں فائدہ دیتا ہے اور قرآن کا ذکر اصل مراقب ہے۔ دماغ میں اینڈورفنز اور سیروٹونن پیدا ہوتے ہیں جو خوشی کے ہارمونز ہیں۔ حصہ نہم، عملی روحانی پلان برائے نجات۔ روزانہ 3 دعاؤں کا ورد، سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت، ہفتے میں 2 دن صدقہ، کم از کم 15 منٹ ذکر،
रोज़मर्रा की संतों पर अमल। हिस्सा दहम, इख्तितामी पैगाम। डिप्रेशन कोई शर्म की बात नहीं, ये एक रूहानी बीमारी है जिसका बेहतरीन इलाज कुरान और दुआ में पोशीदा है। अगर हम अल्लाह से सच्ची तवज्जो, दिल की लगन और दुआ के साथ रुजू करें तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। डिप्रेशन का मुकम्मल रूहानी इलाज कुरान, अज़कार और सब्र के ज़रिए निजात। हिस्सा अव्वल, डिप्रेशन सिर्फ बीमारी नहीं, एक आजमाइश भी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वलंगलोदिनकुम बिसैवा मेल अलुखौफ वालुजोए वनफुसा मेल अलुआइमो आले वालुअनफुस वालिसमरत अबशेरे अलसैब्रिल। सूरत अल-बकरा आयत 155। अल्लाह फरमाता है कि वो हमें खौफ, भूख, नुकसान और गम से आजमाएगा। ये सब डिप्रेशन की अलामत भी हैं, लेकिन उनमें कामयाब वही होता है जो सब्र करता है। हिस्सा दोवम, सब्र और यकीन, दो अजीम कुरानी निस्फ़े। सब्र। कुरान में तकरीबन 90 बार सब्र का जिक्र आया है। इन अल्लियाई मा अल-सब्रिल, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यकीन, जब इंसान को यकीन हो कि मेरा रब मेरे साथ है तो कोई गम उसे नहीं तोड़ सकता। हिस्सा सोम, अज़कार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराए ज़हनी सुकून। 1 हस्बुना अल्लियाउ बनऊम अलखलू, मायूसी और बेकिसी के लम्हों में ये कलिमा कामिल तवक्कल पैदा करता है। 2 ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, इंसान की कमज़ोरी और अल्लाह की ताकत का इतिराफ़ जो दिल को हिम्मत देता है। हिस्सा चहारम, औलिया किराम और सोफिया के मुजर्रब अज़कार। इमाम गैन ज़े अलिफ लाम ये, रोज़ाना सुबह सूरा मुज़म्मिल की तिलावत डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीम ये लाम अलिफ नून ये, या है या क़य्यूम बरहमतक इस्तगीस का कसरत से वरद करने की तलक़ीन फरमाते थे। हिस्सा पंजुम, इबादत के ज़रिए ज़हनी सुकून हासिल करना। 1 नमाज़े हाजत, 2 रकत नमाज हाजत अल्लाह के सामने अर्ज़ी देने जैसा अमल है। 2 नमाज़े तौबा, डिप्रेशन में अक्सर दिल गुनाहों के बोझ से बोझल होता है। तौबा इस बोझ को हल्का करती है। हिस्सा शशम, डिप्रेशन से निजात के अमली कुरानी अमाल। 1 सूरा रहमान की तिलावत रोज़ाना एक बार। हर फ़बाए आला रब्मा तकज़बान पर गौर इंसान को शकरगुजार बनाता है। 2 सूरा शोरी आयत 30 की तकरार। विम्या आसाबकुम मिन मूसलाबिता फिलबिमा कसबत आयदीकुम, ये आयत मुहासब की तरफ लाती है और इस्लाह नफ्स का ज़रिया बनती है। हिस्सा हफ्तम, कुरानी तिलावत और साइकोलॉजी का मिलाप। जदीद नफ्सियात ये मानती है कि जब इंसान डेली एफर्मेशन करता है तो वो मुस्बत तवानाई जज़्ब करता है। कुरान की तिलावत रोज़ाना एफर्मेशंस की तरह काम करती है, जैसे इन्मा अलू सूरे यूसूरा, आसानी की यकीन दहानी, वराहमती वसियात कुलशयुआ, अल्लाह की रहमत पर ईमान, वेफ़ी अलसमा रिज़ुक़ुकुम, फ़िक्र रिज़्क़ से आज़ादी। हिस्सा हश्तम, नेक सोहबत और दीनदारी से ज़हनी बेहतरी। सालिहीन की सोहबत, नेक लोगों की मजलिस में बैठना दिल को तसल्ली देता है। दुआओं का माहौल, रोज़ाना के मामूलात में इज्तिमाई दुआ, ज़िक्र और शकरगुजारी शामिल करना। हिस्सा नहम, हफ्तावार रूहानी रूटीन। दनमला पीर रोज़ा और सूरा यासीन मंगलास्तफ़ार 300 बार बद 100 बार सूरा अफ़लास जुमेरात दरूद अब्राहीमी 1000 बार जुम्मा सूरा कहफ जुमा नमाज़े हाजत हफ्ता सिद्दक़ा बराए रूहानी सफ़ाई तवार 70 बार या सलाम जुमा मराक़ब। हिस्सा दहम, आखिरी पैगाम, अल्लाह से बात करें, रब से मांगी, चाहे इंसों के साथ हो या खामोशी में। अदऊई आस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह सुनता है, चाहे हम टूट चुके हों, वो जोड़ने वाला है।